11ویں شریف کا لنگر تھا، کپڑا ہٹایا گیا تو 11ویں کے چاول کو 2-4 دانے وہ نیچے زمین پہ جا گرے۔ احمد رضا اپنی مسند کو چھوڑتے ہیں۔ اتنے سارے علماء کی بات نہیں کرتا جو مجھ جیسے یہاں تشریف فرما ہے۔ زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری عقیدہ اہل سنت کو سنتے سنتے، سوچتے سوچتے اور دعویٰ کرتے کرتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر غور کریں، ہم میں سے کتنے ہیں فضائل کو تو چھوڑو جنہیں ترتیب کے ساتھ 12 ائمہ کے نام زبانی آتے ہیں۔ حضور کے خاندان سے تعلق کی کلی کھول لی جائے گی اور دعویٰ کرتے ہیں ہم رضوی ہونے کا۔ احمد رضا سے نسبت، احمد رضا کی ماں کا تو نام ہی حسینی بیگم ہے، جو رضا علی خان اور نقی علی خان اور کاظم علی خان کا بیٹا ہے احمد رضا۔ بولو تو صحیح جنہیں ناموں کا احساس اور پاس ہے۔ 11ویں کے چاول کے 4 دانے زمین پہ گرے۔ سیدی امام احمد رضا وہ مسند چھوڑ کر نیچے تشریف لائے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور ہاتھ سے نہیں اٹھایا، اپنا سر پاک دستار سمیت زمین پہ رکھا اور اپنی آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ 11ویں کا لنگر اٹھا کے پلیٹ میں رکھا ہے، اور پھر مسند پہ آ کر بیٹھ گئے اور محدث سردی سے مخاطب ہونے لگے، حضرت جو آپ نے سوال کیا تھا یہ میری کمال اور میری برتری نہیں ہے، سید زادے کا نہیں، سید زادے سے منسوب لنگر کا حیا کرنے کی وجہ سے اللہ نے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا۔ اور آپ کی پھر حضور کے خاندان سے محبت کا تعلق دیکھو، یہ ڈھونگ بھی چھوڑ دو۔ جو شخص مجلس میں جلسے میں سنی ہو کر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر اپنے اشتہارات پر محرم الحرام میں ذکر حسین علیہ السلام لکھ لیں تو لفظ علیہ السلام سے بھی ہمارے کچھ ماتھوں پر تیوری چڑھ جاتی ہے۔ آپ تشیع کی راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اول تو کوئی کرواتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ سنیوں میں سے، دوسروں کے جلسوں میں اور لنگر خانوں پہ پھرتے ہیں منہ مارتے ہمارے سنی، دوسروں کے جلوسوں میں خام خواہ پھرتے ہیں منہ اٹھا کر۔ اول تو کوئی کرواتا نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب احساس ذکر آل محمد کا جلسہ کروا لے اور اس میں کسی سنی عالم دین کو بلا کر ذکر آل محمد کو کروا لے تو وہ تو چلا جاتا ہے میرے دوستوں، مگر بعد میں اس بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، وہ کروانے والے کی بھی اور خطاب کرنے والے کی بھی، زندگی بھر پھر اس پر تشیع کا لیبل لگ جاتا ہے۔ نام لیتے ہو احمد رضا کا، خود کو کہتے ہو رضوی، کبھی پڑھا اور سمجھا بھی ہے اعلیٰ حضرت کو۔ ضعیفہ خاتون اپنے امام کا حضور کے خاندان سے تعلق دیکھو، ضعیفہ خاتون، بوڑھی خاتون، لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی، نظر کمزور ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، جناب امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگی جعفر صادق کی عاشق ہوں۔ آپ مولوی احمد رضا ہیں؟ فرمایا جی، تو مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دیں کہ میں جعفر صادق کی زیارت کر لوں، اور کچھ چھوٹا سا مختصر سا بتائیے گا تاکہ ان پڑھ ہوں، مجھے پڑھنے میں آسانی ہو، غلطی کا احتمال نہ ہو، چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتائے۔ آپ کے چہرے پاک پر تبسم تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو زیارت کے لیے وظیفہ اگر نہ بتاؤں؟ اس نے کہا تو پھر زیارت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر بغیر وظیفے کے کروا دیں تو؟ امام جعفر صادق حسین کے پڑپوتے، اس نے کہا کروا دیں تو کروا دیں۔ آپ کے پاس آپ کی عادت کریمہ تھی، ہاتھ میں جیسے ہمارے بزرگ رومال رکھتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی تولیہ، کوئی رکھتے ہیں ہاتھ میں چادر، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں ایسے ہی چادر تھی۔ آپ نے وہ چادر اپنے چہرے پاک پہ ڈالی، امام احمد رضا کی بات کر رہا ہوں، اپنے چہرے پر آپ نے چادر ڈالی، اور کچھ لمحوں کے بعد جب چہرے پاک سے چادر ہٹائی تو سامنے احمد رضا نہیں بلکہ جعفر صادق علیہ السلام کھڑے تھے۔ اپنے ایمان سے بتائیے، رکھیے دل پہ ہاتھ، اگر حضور کے خاندان سے تعلق ہوتا ہی نہ یا کمزور ہوتا
اتنا کرم ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی فضیلت، اتنی برتری، اتنی فوقیت آ کیسے سکتی ہے اگر آپ کی اور میرے امام کا حضور کے خاندان سے تعلق نہ ہوتا؟ وہ چلا وہاں سے، دل میں بغض ہے، اور آگے اس شہر میں بس آخری بات قبول فرمائیے، اور دوسرے شہر میں آ کر فقیر سے کہنے لگا جی میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس درویش نے کہا، تو اس نے کہا جی میں دلی سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا نظام الدین کے شہر سے آئے ہو؟ دل میں بغض، ماتھے میں تھے، اس نے کہا جی نظام الدین کے شہر سے آیا ہوں۔ تو فرمایا زیارت خضر کی کرنی ہے اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ فرمایا بڑا شوق ہے خضر سے ملنے کا؟ اس نے کہا بڑا شوق ہے۔ فرمایا ابھی اٹھو اور واپس جاؤ دلی میں، نظام الدین کی مسجد میں پہنچو، آپ کی بارگاہ میں جو لوگ اپنے جوتے اتار کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر جو نظام الدین کا خطاب سنتے ہوں گے، جوتوں والی جگہ پر جو شخص، جوڑے اتارنے والی جگہ پر جو شخص اپنا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر ادب سے نظام الدین کا خطاب سن رہا ہوگا، اس کو پکڑ لینا، وہی خضر علیہ السلام ہو۔ دل میں بغض فقیراں اور پھر آئے ہو خضر کی زیارت کرنے کے لیے، نظام الدین کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ علماء تشریف فرما ہے کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر استقامت کی بلا بابا جی حضور کی کیا ہو سکتی ہے کہ 60 سال 70 سال تک تسلسل کے ساتھ جب بھی آپ پاکستان میں موجود تشریف فرما ہوئے ہیں، درس بخاری کا بھی آپ نے چھوڑا نہیں ہے، دورہ حدیث شریف درس بخاری جو آپ دیتے تھے، اور اسی ریاض الفرید میں جہاں آپ کو حضور زود الانبیاء نے بٹھایا تھا حکم دے کر، تسلسل کے ساتھ۔ یہ میری اور آپ کی نسبت ہے، اگر وہ جملہ یاد رکھ سکے تو دوہرا دیتا ہوں تاکہ جب جب یاد آئے تب تک مزہ آئے۔ میرے بھائیوں جن کی نسبت سلامت ہے، خاص طور پر قبلہ بابا جی حضور کے ساتھ جو میرے پیر بھائی تشریف فرمائے فریدی سلسلے سے، چشتی نظامی سلسلے سے، وہ سارے پیر بھائی ہیں، یاد رکھیے گا اگر سجدہ محبت کرنا ہو تو پھر قبلہ اپنا ہی ہونا چاہیے، اور یک در گیر محکم گیر صوفیاء کا اصول ہے۔ یہ نکاح جن کا ہوا ہے نا، ایک نکاح تو ہوتا ہے قبول ہے والا، ایک نکاح یہ ہوتا ہے، اور جس کا یہ نکاح تو دنیا، وہ نکاح تو ہم بیک وقت 4 بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ نکاح یک در گیر محکم گیر، اصل میں یہ نکاح ہوتا ہی زندگی کے بعد کے لیے۔ دروازے پر بیٹھنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ گھر والا کیسا ہے، پہلے دیکھ لو، مگر جب بیٹھ جاؤ تو پھر اندھے بھی ہو جاؤ، گونگے بھی ہو جاؤ، بہرے بھی ہو جاؤ، یار کا عیب نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ سجائی دے۔ اس یقین کے ساتھ تشریف فرما رہی ہے بابا جی حضور قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام جس قدر محبت کے ساتھ اپنی ظاہری زندگی میں ہماری سرپرستی فرماتے تھے، آج اس سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ اور کہیں زیادہ تصرف کے اختیار کے ساتھ آج بھی روحانی طور پر ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ خطیبانہ جملہ نہ سمجھیے گا، یہ آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں اپنا عقیدہ عرض کر رہا ہوں۔ زیادہ تصرف اور زیادہ قوت کے ساتھ قبلہ بابا جی حضور کا فیضان آج، اور جو جنازے کے موقع پر موجود تھے، جو محبت کا پیغام قبلہ بابا جی حضور نے اپنی پوری حیات پاک میں دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کئی گنا بڑھا کر جنازے کی صورت میں، لوگوں کی محبت کی صورت میں قبلہ بابا جی کو لوٹا دیا تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح۔ جو جنازے کے موقع پر حاضر تھے اور جو بھی تھا، وہ اپنے اپنے طور پہ ہر کسی نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے کہ قبلہ بابا جی حضور آج بھی زیادہ قوت کے ساتھ اور روحانی طاقت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ رب 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی۔ خدا کرے قبلہ بابا جی حضور کا فیضان محبت اللہ مزید عام فرمائے، آپ کے متوسلین کو، پیار کرنے والوں کو، عقیدت مندوں کو
آپ سے کسب فیض کرنے والوں کو اللہ رب العزت صبر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر پھر ایمانداری سے اسی منہج پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ رب العزت قبلہ میرے چچا جان کو بھی صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بھی عزت کے ساتھ سطوت کے ساتھ دنیا میں بھی اور محبوب کی بارگاہ میں بھی مزید بلندیاں عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔